اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد. آج کی مجلس اس حالت کی مرحومہ رافعہ شاہ بنت عبدالحق ان کے سلسلے میں آج کی مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے. تمام حاضرین مجلس سے درخواست ہے کہ مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے باوز بلند نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ایک قطعے سے مجلس کا آغاز کر رہا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. بسم اللہ. حسین شاہ ہے بادشاہ ماشاء اللہ بے شک حسین شاہ بھی ہے بادشاہ بھی ہے. بے شک. حسین دین بھی ہے دیپنا بھی ہے. واہ. حسین دین بھی ہے نکی یزید کی واہ 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 کٹا دیا سر کو نکی یزید کی کٹا دیا سر کو اسی بنا پتو بنیاد لا لا الہ الا اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. ماشاء اللہ توقیر بھائی بہت اعلیٰ. ماشاء اللہ. درود بر محمد وعلی محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ایک قطعہ ہے ہمارے میں نے بہت پہلے صاحب سے سنا تھا تو انہوں نے جو پڑھا تھا وہ اس میں ایک شعر میں یہ تھا کہ نصیریوں نہ ڈرو قبر کے اندھیروں. تو مجھے کسی نے کریکٹ کیا کہ بھی بہت اچھے پڑھنے والے تھے, شاعر بھی تھے, انڈیا سے ان کا تعلق مصطفیٰ واصف ہو. اس کو نصیریوں کو اس کو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ نصیریوں کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اہل بیت جو ہے ان کو وہ کریں. تو اس میں پھر انہوں نے کریکشن کی, اس میں حسینیوں کا اضافہ کیا. انہوں نے کہا حسینی بجائے نصیریوں کے حسینیوں. تو میں پیش خدمت خطا بسم اللہ. بتاؤ جلتے نظر چرا تو دل اور دماغ جلتے جنون عشق میں سینے کے
دار واہ 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 والا جلتے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جنون عشق میں بے شک حسینیوں نہ ڈرو قبر کے اندھیروں سے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ حسینیوں نہ ڈرو قبر کے اندھیروں سے نہ ڈرو بے شک قبر کے اندھیروں سے تمہاری قبر میں 14 چراغ واہ 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 بے شک بے شک جلتے کیا کہنا تمہاری قبر میں 14 چراغ جلتے نظر چرا ماشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ درود پر محمد والے محمد محمد وجل فرجہ ماں کہتی کیا کیا ملال جے ہوں گے ہائے ہائے ماں کہتی تھی کیا 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 ملال جے ہوں گے بہنا نہیں پر بہنا نہیں کیسے کھیلے ہوں گے رات اندھیری ڈرونا جنگل ہے رات اندھیری ڈرونا جنگل اصغر میرے قبر میں اکیلے ماشاء اللہ تو کیر بھائی ماشاء اللہ بہت اعلیٰ ماشاء اللہ اصغر میرے قبر میں اکیلے ماشاء اللہ جزاک اللہ ماں کہتی تھی درود پر محمد والے محمد محمد وجل فرجہ آج بیسیکلی جو میں نے مرثیہ نکالا ہے دو بند میں پڑھوں گا اور وہ بالکل عنوان سے ہٹ کر ہے ذرا سا لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں شہزادے کی مرثیہ پڑھوں تو ڈاکٹر صاحب
یہ توقیر صاحب پہلے حدیث قصہ ہوگی. جی جی حدیث قصہ میں کروا دیتا ہوں. اصل میں بگننگ میں بالکل میرے ذہن سے نکل گیا, تو میں حدیث قصہ کے لیے مرثیہ سے پہلے میں چاہوں گا کہ حدیث قصہ جو ہے جناب طاہر سید صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ حدیث قصہ جناب طاہر سید آپ ریڈ کریں پلیز. اللہم صلی صلی علی علی محمد وآل صلی محمد. اللہ محمد سب سے پہلے السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد سارے بھائیوں کو, حاضرین مجلس کو, اسپیشلی دلشاد بھائی, جناب اللہ پاک آپ کو جزائے بزرگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے, آپ کو صبر و جمیل عطا فرمائے. آمین. تو ان کی جناب اللہ ساری دعائیں ہماری جو بھی ہمارے بھائیوں کی جو بھی آپ نے مجلس رکھی ہے ان کا سال ثواب جناب اللہ آمین. جزاک اللہ طاہر بھائی, جزاک اللہ. جزاک اللہ طاہر بھائی. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. رویہ ان جابر بن عبداللہ انصاری فن فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سامت فاطمہ انہا قال داخل علی ابی رسول اللہ من بعض الیام فقال السلام علیکی یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی آجد فلاتنی زوفا فقلت اللہم عزوک باللہ یا ابتاہ من زوف فقال یا فاطمہ یا ایتینی بالکسائی الیمانی فغطینی بہی فاتیتہو بالکسا الیمانی فغطیتہو بہی وسط وانظروہ بإلیہ وزا وجہہو یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ کمالہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أم وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال پجامی نیچے کرو. رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا والدي ويا صاحب حوضك تزلت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وحاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره له أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما والديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي صاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما كملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنونهم. أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم
صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي ولكن وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكاتي ويا سبحان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مطوية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتاه زان لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلال إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مطوية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبتكم. فقد أذن لي أن أدخل معكم فخلت أذان لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل ومعنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ الأسان بالحق نبي مصطفى برسالة نبي مذكر خبرون هذا في دخل محفل من محافل أهل الأرض وفيه جموع شيعاتنا وحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكات واستغفرت وهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله خذنا وفاز شيعاتنا ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والله أني بالحق نبي مصطفى برسالة نبي مذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع شيعات وفي من مخموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله خذنا فسودنا وكذلك شيعاتنا فازوا فسودوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى طاہر بھائی ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم جزاک اللہ طاہر بھائی، جزاک اللہ. ماشاء اللہ اللهم صل على جیت کے بھائی السلام علیکم. یہ تھے ہمارے طاہر بھائی جو حدیث کتاب کی تلاوت کروا رہے تھے. مجھ سے پروگرام کے آغاز میں ذرا سی بھول ہو گئی اور میں طاہر بھائی کو بلانے کے بجائے میں نے سوفانی شروع کی تھی. اس کے بعد میں دعوت کلام دوں گا جناب مشرف عباس صاحب کو کہ وہ اپنا کلام امام کی بارگاہ میں پیش کریں. جناب مشرف عباس صاحب. جناب مشرف عباس صاحب. مشرف عباس صاحب میری آواز سن رہے ہیں؟ مشرف عباس صاحب میرے خیال میں مشرف صاحب نہیں ہے. ابھی تھے وہ میں ڈسکنیکٹ ہو گئے، ابھی موجود تھے ویسے. تو کوئی بات نہیں، آپ نیکسٹ. اس کے بعد میں مشرف صاحب جیسے ہی آن لائن ہوں تو مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ ان کو نیکسٹ میں اس کے بعد میں کامران مہدی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں پیش کریں. جناب کامران. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سلام کے دو چار اشعار سے
ماشاءاللہ. آپ لوگوں کا سنا ہوا کلام ہے، میں ایک دفعہ کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی. کیا ارشاد ماشاءاللہ. فرد اعمال میں بس عشق ہمارے ہوں گے، جزاک اللہ. فرد اعمال میں بس عشق ہمارے سبحان اللہ کامران. ہوں گے، حشر کے دن یہی بخشش کے سہارے ہوں گے، جزاک اللہ. قبر میں چین سے سوئیں گے عزادار حسین، قبر میں چین سے سوئیں گے عزادار حسین، آنکھ کھولیں گے تو کوثر کے کنارے ہوں گے، جزاک اللہ. قافلہ خلد کی جانب جو بڑھے گا اپنا، قافلہ خلد کی جانب پڑھے گا اپنا. جو بڑھے گا اپنا، راہ پر حضرت عباس ہمارے ہوں گے، اور اہل ماتم کو بھلا روک سکے گا کوئی، اہل ماتم کو بھلا اہل ماتم کو بھلا روک سکے گا کوئی، باب جنت پہ جو زہرا کے دلارے ہوں گے، فرد اعمال میں بس عشق ہمارے ہوں گے. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بی بی زہرا کے حوالے سے ایک نوحے کے چند اشعار اس کو سلام کے انداز میں ذرا میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ کامران. حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں، حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں، ارے صدائیں دیتا ہے کب سے تیرا پسر اماں، حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر، وہ دیکھو زینب کلثوم رو رہی ہے وہاں، ارے تڑپ کے بھیا حسن کر رہے ہیں آہو فغاں، سے بھرے گھر کو چھوڑ کر اماں، حسین
دیکھو تو ایک نظر اماں، اور کیوں ہم سے روٹھ کے جاتی ہو، اس طرح بولو، کیوں ہم سے روٹھ کے جاتی ہو، اس طرح بولو، میں تم کو جان نہیں دوں گا، ارے آنکھ تو کھولو، ارے نہیں تمہارے بنا عمر کا بسر اماں، حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں، بر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ کامران صاحب ماشاء اللہ زندہ باد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ کامران، جزاک اللہ کامران، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کو سلامت رکھے۔ یہ تھے برادر کامران جو امام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب سبتے قاضمی صاحب سے کہ وہ نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ جناب سبتے قاضمی صاحب۔ ایک بار آواز بلند سلوات۔ اللہم صلی صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ ارشاد بھائی ہمیں بہت افسوس ہے آپ کی مدر کی بے شک حال پر، اور کل ڈاکٹر صاحب نے مجھے کال کیا تو میں آج آپ کی اس میں شرکت کر رہا ہوں، اور جزاک اللہ قاضمی صاحب۔ محبت سلام کے چند اشعار پیش کریں۔ ارشاد بسم اللہ۔ اپنے نبی کو خلق کا عنوان بنا دیا، اپنے نبی کو خلق کا بنا دیا، عنوان بنا دیا، ایک لفظ کن سے عالم امکان بنا دیا، ایک لفظ کن سے عالم امکان بنا دیا، ہیں اہل بیت پاک جو ایمان کا دائرہ، زہرا کو حق نے مرکز ایمان، سبحان اللہ سبحان واہ اللہ۔ واہ 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 واہ۔ ذاک اللہ ذاک اللہ۔ بیت پاک جو ایمان کا دائرہ، سبحان اللہ سبحان زہرا کو حق نے مرکز سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا بآواز بلند سلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ آپ کے سلام میں سے چند شعر پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ولد میں سوغات یہ اہل عزا لے جائیں گے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولد میں سوغات یہ اہل عزا لے جائیں گے، کربلا کی خاک تھوڑی سی اٹھا، سبحان اللہ واہ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ جزاک اللہ۔ واہ جی واہ۔ ذاک اللہ ذاک اللہ۔ میں سوغات یہ اہل عزا
لے جائیں گے، گمراہی کا غم نہیں میدان محشر میں ہمیں، مانگ کر زہرا سے جنت کا پتہ. واہ 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 جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. واہ واہ جنت کا پتہ لے جائیں گے، خلد میں سوغات یہ اہل عزا لے جائیں گے. ہم قیامت میں کریں گے نظر اشکوں کے گوہر، جو اسے بدعت سمجھتے ہیں وہ کیا کیا لے جائیں گے. سبحان اللہ واہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سوغات یہ اہل عزا لے جائیں گے. ماتم کرنے آئے ہیں یہاں شبیر کا زہرا ہے در کی دعا لے جائیں گے. واہ 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 واہ. سوغات یہ اہل عزا لے جائیں گے. آخرت کے راستے کا ہم کو کوئی ڈر نہیں، ہاتھوں کو خود مشکل کشا لے جائیں، ہم کر واہ سکتے بھائی واہ. خود مشکل کشا لے جائیں گے. خلد میں سوغات یہ اہل عزا لے جائیں گے. قبر میں خاک شفا ہر درد و غم کا ہے علاج، چھوڑ دیں گے ہر دوائیں یہ دوا لے جائیں گے. خلد میں سوغات یہ اہل عزا لے جائیں گے. کیا خبر تھی حر کی قسمت اس قدر بیدار ہے، مرد رومال جناب سید لے جائیں گے. خلد میں سوغات یہ اہل عزا لے جائیں. کانپ اٹھے کالاش عباس دریا پر ضرور، چھین کر ظالم جو زینب سے ردا لے جائیں گے. خلد میں سوغات یہ اہل لے جائیں گے. کربلا کی خاک تھوڑی اٹھا لے جائیں گے. خلد میں سوغات یہ جزاک اللہ جزاک اللہ سکتے بھائی جزاک اللہ. مولا سلامت رکھے آپ. جزاک اللہ. یہ تھے سب تک آدمی صاحب. خلد میں سوغات یہ اہل عزا لے جائیں گے. بہت ماشاءاللہ سے اچھا سلام لینا پڑا اور مولانا کی توفیقات میں اضافہ کرے. اگر اجازت ہو تو میں 100 سال حضرات کی پیش. بسم اللہ. کہ اجڑنے آئے ہیں
زمانے سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اجڑنے آئے ہیں زمانے بی بی تیری عظمت کو یہاں کوئی نہ جانے اللہ اکبر مارے تماچے میرے بال بھی مارے تماچے اور میرے بال بھی نوچے چچا جان کو دکھانے میں دریا چچا جان دکھانے بی بی تیری عظمت کو یہاں کوئی نہ جانے درود بر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ توفیق صاحب مسیح دو بندہ بسم اللہ. ارشاد ارشاد لا شک بر کی جو معطل سے اٹھا لائے حسین لا شک بر کی جو معطل سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے جبل بشیر کو جنگل سے اٹھا لائے جبل بشیر کو جنگل سے اٹھا لائے دیس لاشے پسر کے لے جوانوں ارے چھت گیا پرچی سے اکبر کا گلے چھت گیا پرچی سے اکبر کا گلے جوانوں آخر دیدار پہ سر مرتا ہے سامنے آپ کے یہ نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم تیرا رشک کمر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مرتا ہے ارے دم ہے سینے میں رکا سخ منہ سے خون جاری ہے ارے ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے فوجی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا
कि मुस्तरद हो गई नामों से रसूले दूसरा। कहा चिल्ला के सकीना ने किधर है भैया, फिजा दौड़ी सुबह दर सर पर से रिदा। बेटी ज़ैनब बेटी थी ज़ैनब मुज़्ज़र निकल आए बाहर, बानो घबरा के खुले सर निकल आए बाहर, बानो घबरा के खुले सर निकल आए बाहर। की जो मादल से। जज़ाकल्लाह तौकीर भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला माशाल्लाह, मौला सलामत रखे आप। आज की मजलिस जो है बड़ा इसाले सवाब बिनती अब्दुल हक साहब की इसाले साहब की मजलिस से परवरदिगार इन लवाहिकीन को सब जमील अता फरमाए। इलाही आमीन आमीन आमीन। इसके बाद मैं दिलशाद साहब से यही गुजारिश करूंगा कि दिलशाद साहब कुछ कलाम पेश करें। बहुत शुक्रिया तौकीर भाई। डॉक्टर साहब सलाम के चंद अशआर लिखे हैं मैंने, तो वो पेश करने से पहले मैं तमाम मोमिनीन का और ख़ास तौर पे तमाम ज़ाकिरीन का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी वालदा की इस मजलिस में शिरकत कर फरमा कर सवाब का मौका फराहम किया, और इस इबादत का सवाब अल्लाह ताला मेरी वालदा को, मेरे वालिदैन को पहुँचाए। और आप सब दोस्तों को, सब भाइयों को अल्लाह ताला इसका अजर दे। मेरी दिल से दुआएं हैं आप सबके लिए, जिस खुलूस से, जिस प्यार से आप सब ने डॉक्टर साहब ऑर्गेनाइज किया है। मेरी एक हल्की सी गुजारिश पर मैं बेहद ममनून हूँ सब दोस्तों का, और मेरे दिल की गहराइयों से पुरखलूस दुआएं हैं आप सबके लिए। शुक्रिया, सलामत रहे आपका ये उर्दू फाउंडेशन, और आप सब मोमिनीन के लिए दुआएं हैं। तो दुआ फातिहा तो मौलाना पढ़ाएंगे, मैं सलाम के चंद अशार पेश करना चाहता हूँ जो मैंने लिखी। रुए ज़मीं पे कोई भी ऐसा मकान नहीं, रुए ज़मीं पे कोई भी ला रही है ना ऐसा मकान नहीं, जिक्रे हुसैन से जो ज़ूफ़शान नहीं, जिक्रे हुसैन से जो ज़ूफ़शान नहीं, शाहे ज़मन की अज़मत जो कर सके बयां, शाहे ज़मन की अज़मत जो कर सके बयां, ऐसा कोई सुखनवर ऐसी जुबान नहीं, ऐसा कोई सुखनवर ऐसी जुबान नहीं। उस जिक्र मोतबर से तौहीद जावेदा, दुनिया में जिक्र करबो बला का कहाँ नहीं,
दुनिया में जिक्र कर वो भला का कहाँ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। वाह वाह। रोज़े अशूर गूंजी जो फज्र की अज़ान, अकबर की उस अज़ान से बेहतर अज़ान नहीं। बेशक, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा है। अकबर की उस अज़ान से वाह वाह वाह, जज़ाकल्लाह। बेहतर अज़ान नहीं। ऐसे किसी बशर से राजी नहीं खुदा, जिसका गमे हुसैन से दिल खो चुका नहीं। जिसका गमे हुसैन से दिल खो चुका नहीं। जुल्मो सितम हुए जो आले रसूल पर, रंजो अलम की ऐसी कोई दास्तां नहीं। रंजो अलम की कोई दास्तां नहीं। बतला दिया हुसैन ने नेज़े पे बोल के, वो बोलता कुरान है और ऐसा कुरान नहीं। वाह 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 वाह। वो बोलता कुरान है और ऐसा कुरान नहीं। उस दश्ते नैनवा में जो फूल खिल गए, दोनों जहां में ऐसा कोई गुल वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोनों जहां में ऐसा बेशक। कोई गुल सिता नहीं। वाह वाह वाह, मक्ता से बेशक। दिलशाद ने जो लिखे सोजो सलाम यूं, दिलशाद ने जो लिखे सोजो सलाम यूं, बख्शिश को रोज़े महशर ऐसा सामान नहीं। बख्शिश को रोज़े महशर ऐसा सामान नहीं। रुए ज़मीं पे कोई भी ऐसा मकान नहीं। ज़िक्रे हुसैन से जो ज़ू फशान नहीं। सलावत। रूए ज़मीं पे कोई भी ऐसा मकान नहीं, ज़िक्र हुसैन से जो ये थे दिलशाद भाई जो नजराना अक़ीदत पेश कर रहे थे। इसके बाद मैं दावत कलाम लूंगा जनाब डॉक्टर गौतम जाफी साहब को कि वो सलाम के चंद अशआर पेश करें। डॉक्टर गौतम जाफी साहब। हाज़रीन,
सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ तमाम हमारे मोमिनों मोमिनात का जिन लोगों ने तमाम शिरकत से हमारी इस मजलिस को रौनक अफरोज किया, और मैं तहे दिल से ताज़ियत पेश करता हूँ हमारे दिलशाद साहब उनके खानवादे को कि वो पाक परवरदिगार मरहुमा को जवारे रहमत मासूमीन में जगह अता फरमाए। आमीन आमीन। और एक मैं अनाउंस ये भी करना चाहूँगा साथ साथ कि इंशाल्लाह अगले थर्सडे को फिर ज़हमत देंगे आपको मजलिस के हवाले से, दिलशाद साहब की वालदा की सिलसिले में मजलिस है, और इंशाल्लाह इसी दिन थर्सडे के ही दिन ही होगी और इसी जूम के ही ज़रिए से होगी। तो ये ऑलरेडी आप सब लोग कर चुके हैं डाउनलोड, तो इसमें भी और आईडी भी यही रहेगी, मगर मैं फिर भी एहतियातन दोबारा फिर से मैं पोस्ट तो करूँगा आईडी को, और इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा अभी से भी कि आप तो फिर तशरीफ लाए तो बड़ी मेहरबानी। और एक और मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि जैसा मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि फेडरल गवर्नमेंट ने फिर से एक बड़ा पैकेज बिजनेसेस के लिए दिया है, क्योंकि पहले जो बड़ी कंपनीज थी वो तमाम वो सब पैकेज ले गई, तो उसके बाद उन्हें दूसरा दिया तो उसमें छोटी कंपनीज भी ले गई हैं, तो काफ़ी पैसा अभी भी बाकी है जो कोई ले भी नहीं रहा है। तो इस हवाले से भी एक इंशाल्लाह एक कॉन्फ्रेंस में होगी और उसका भी मैं आप सब लोगों को बतलाऊंगा, और इस सिलसिले से और भी जो स्पेशल चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही हैं लोगों को, आप लोगों ने अगर किसी ने नहीं अवेल किया है तो उसके सिलसिले में भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, तो उसका भी मैं आपको इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन दूंगा। और आज मैं लेके तो काफ़ी चीज़ें आया था, मगर माशाल्लाह से हमारे तमाम लोगों ने, हमारे सिफ्ते काज़मी साहब ने, कामरान साहब ने और सभी लोगों ने इतना खूबसूरत कलाम पेश किया है, और हमारे दिलशाद साहब ने कि मैं बतला नहीं सकता, मतलब मेरे साथ पास अल्फाज नहीं है कि किस तरह से मैं उनके इस खूबसूरत कलाम की तारीफ करूँ, अल्फाज नहीं है। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। हकीकत में माशाल्लाह से तो बस मैं एक कथा बीबी ज़ैनब के हवाले से और दो चार अशार दिलशाद साहब की वालदा के हवाले से मैंने वो लिखे हैं आज शाम में इत्तफाक से। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत आला। तो बीबी ज़ैनब के हवाले से बस एक कथा मैं पेश करूंगा कि उसको तलवार की जरूरत क्या, उसको तलवार की जरूरत क्या जिसकी नजरों का वार बात करे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी तलवार की जरूरत क्या, उसको तलवार की जरूरत क्या जिसकी नजरों का वार बात करे, और खुद बात देती है। I will appreciate if you guys please can take care of the microphone because I'm busy reciting myself, so I cannot mute you guys. I'm sorry. So उसको तलवार की जरूरत क्या जिसकी, उसको तलवार की जरूरत क्या जिसकी नजरों का वार बात करे, खुतबा देती है इस तरह ज़ैनब जिस तरह जुल्फ़िकार बात करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहना चाहते हैं, वाह वाह वाह, जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर साहब ने कहा था कि 5 अशआर से ऊपर कोई नहीं पढ़ेगा, तो मैंने 5 ही अशआर बाकी छोड़ते हैं, बस 5 अशआर की ज़हमत दे रहा हूँ। ये ताज़ियत के अशआर हैं दिलशाद साहब के लिए। और बिस्मिल्लाह। आए हैं दिलशाद लेकर मादरे तुर्बत के फूल। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। आए हैं दिलशाद लेकर मादरे तुर्बत के फूल, आंसुओं में भी नजर आने लगे उल्फत के फूल। वाह 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 डॉक्टर साहब, वाह। आंसुओं में भी नजर आने लगे उल्फत के फूल, थी दरे आले मोहम्मद से अकीदत आपको। वाह। थी दरे आले मोहम्मद से अकीदत आपको, खिल रहे हैं इसलिए तुर्बत में भी रहमत के फूल। वाह 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 डॉक्टर साहब, वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। दरे आले मोहम्मद से अकीदत आपको, खिल रहे हैं इसलिए तुर्बत में भी रहमत के फूल। वाह। राफिया अजमत राफिया की दुआओं का असर तो देखिए, अजमत रफिया की दुआओं का असर तो देखिए, खिल रहे हैं
आज अमेरिका में भी कुर्बत के फूल वाह वाह माशाल्लाह वाह वाजी वाह 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 खिल रहे हैं आज क्या कह अमेरिका रहे में भी कुर्बत के फूल। और आखिरी शेर पेश खिदमत है कि औज पर पहुंचे गजनफर क्यों ना तेरी शायरी, क्या कह रहे वाह 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 औज वाह पर पहुंचे गजनफर क्यों क्यों ना तेरी शायरी, उल्फते शब्बीर से हासिल हो जब शोहरत के फूल। माशाल्लाह वाह 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 औज पर पहुंचे गजनफर क्यों ना तेरी जबरदस्त। शायरी, उल्फते शब्बीर से हासिल हो जब शोहरत के फूल। बहुत जबरदस्त भाई, बहुत वाह वाह है वाह दिलशाद लेकर क्या कह रहे मादरे तुर्बत के फूल। सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब बहुत जज़ाकल्लाह। बहुत जबरदस्त। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह डॉक्टर साहब सुभान अल्लाह क्या कहने आपके मौला आपको तफसीलात में इजाफा करे। दिलशाद साहब के लिए जो आपने कहा वो उससे अच्छे अशआर फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं, आपने बहुत अच्छा लिखा। मौला कबूल करें इनको। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मौलाना वसीम अब्बास साहब से दरख्वास्त करूंगा कि मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद बारी दीगर बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद मोहम्मद। मुमिनीन मोमिनात एक दफ़ा सूरह फातिहा 3 दफ़ा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर दिलशाद भाई के तमाम मरहुमीन बिलखुसूस इनकी वालिद मोहतरमा मरहुमा रफ़िया शाह बिनते डॉक्टर अब्दुल हक, सैयद मुबारक हुसैन जाफरी और इस ख़ानदान के दीगर तमाम मरहुमीन, सैयद हबीब हुसैन काज़मी, सैयदा सुगरा बानो, सैयद मोहम्मद हसन जाफरी, सैयदा फ़ातिमा जाफरी, सैयद हैदर हुसैन जाफरी, सैयद जामिन हुसैन जाफरी, सैयद शौकत हुसैन जाफरी, सैयद आशिक हुसैन जाफरी, सैयदा उम्मतुल मजीद जाफरी, सैयदा उम्मतुल हसन जाफरी, बिलखुसूस मरहुमा रफ़िया शाह बिनते डॉक्टर अब्दुल हक और खानवादे के तमाम मरहुमीन के लिए सूरह मुबारक फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद अल्लाहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ लहुम बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। दरूद भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। माशा अल्लाह माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना सय्यिदिना व सय्यिदिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल गुर्रिल मयामीन अल मुंतजबीन अल मुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शिअतिहिम व मुहिब्बिहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व कातिलिहिम व ज़ालिमीहिम मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी किताबिल फ़ुरक़ान
वक़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। दरूद भेजिएगा मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले खुदावंद इकबाल से दुआ है परवरदिगार बेके मोहम्मद वाले मोहम्मद मरहुमा मक़फूरा बेगम रफ़िया शाह के दर्जात को मुताली फरमाए, जबार मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में उन्हें जगह नसीब फरमाए, उनकी बरज़ख की मनाज़िल को खुदा आसान फरमाए, जबार रहमत में जगह दे, जन्नतुल फिरदौस का परवाना नसीब हो, सगायर व कबायर से खुदा दरगुज़र आमीन फरमाए और इलाही इंशाअल्लाह आमीन की मनाज़िल आसान हो। इलाही नाज़रीन मोहतरम मोमिनीन व मोमिनात, आज की इस मजलिस अज़ा के जो इस सिलसिले की दूसरी मजलिस है, गुज़श्ता शब जुम्आ आपकी खिदमत में जो मौजू हमने रखा था और जो दिलशाद साहब की तरफ से हमें एक उन्वान दिया गया कि नफ्स और रूह और बरज़ख पर गुफ्तगू करनी है कि इंसान की जब मौत वाक़े होती है उसके बाद की मनाजिल क्या हैं, रूह के साथ क्या होता है, नफ्स के साथ क्या होता है, इंसान के जिस्म के साथ क्या होता है। हमने गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया था और आज उसकी दूसरी नशिस्त है, उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और एक दो चीज़ें और के जो हमें जिसका हुक्म हुआ है इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू में वो दो चार चीज़ें इंशाअल्लाह लाएंगे और इंतहाई इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में एक पैगाम पेश करेंगे, चूँकि ज़रूरी ये है कि इंसान उस रिश्ते को समझे, उस ताल्लुक़ को समझे कि जो रूह और जिस्म का ताल्लुक़ है। क्योंकि इंसान जिस दुनिया में रहता है वो रिश्तों के साथ मुंसलिक होता है, उसके रिश्ते हैं, उसके नाते हैं, इंसान जुड़ा हुआ है, किसी जगह पे फैमिली का ताल्लुक़ है, घर के साथ, घर के अफराद के साथ एक ताल्लुक़ है, दोस्तों के साथ एक रिश्ता है, अहबाब के साथ एक रिश्ता है, रिश्तेदारों के साथ एक ताल्लुक़ है, को वर्कर्स के साथ एक ताल्लुक़ है। ये अलग बात है कि वो सब रिश्ते आज कमज़ोर हो चुके हैं। इंसानियत का तकाजा तो ये था कि वो रिश्ते, वो चाहे मियाँ बीवी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, दोस्तों अहबाब का रिश्ता हो, मोहल्लेदारों का रिश्ता हो, आइज़ा अकरबा का रिश्ता हो, वो रिश्ते मजबूत होने चाहिए थे और इंसान की ज़िंदगी का खासा ही यही था। और इसी वजह से इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया कि इंसान को तमाम मखलूकात पर फजीलत इसलिए दी चूँकि इंसान को रिश्तों के अंदर खुदा ने एक दूसरे के साथ जोड़ दिया और कहा कि तुम एक दूसरे के लिए जिंदा रहो, अपनी ज़ात के लिए तो जिंदा रहना हर इंसान जिंदा रहता है। कहा कि मुझे तुम्हारी इबादत की ज़रूरत नहीं, इबादत तो इसलिए है कि तुम खुदा अदा करोगे, लेकिन बुनियादी तौर पर जिंदगी देने का फ़लसफ़ा ये है और आदम को मस्जूद मलाइका बनाने का फ़लसफ़ा ये है कि आदम को जब यहाँ भेजा जाएगा तो रिश्ते नातों में आदम मुंसलिक हो जाएंगे, एक नस्ल इंसानी बढ़ेगी, एक सिलसिला आगे बढ़ेगा और खुदा के नाम लेने वाले नाम लेवा बढ़ेंगे और इंसान एक मुआशरा तश्कील देगा और उस मुआशरे में इंसान अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा। तो गोया इंसान को बुनियादी तौर पर रिश्तों में मुंसलिक किया गया, बांधा गया, जोड़ा गया। यूँ समझिए कि एक तस्बीह में इंसान को दानों की तरह रिश्तों में परोया गया। ये बात अलग है कि आज वो रिश्ते कमज़ोर हो चुके हैं, वो दोस्ती का रिश्ता हो, वो भाई बहन का रिश्ता हो, वो माँ बाप का रिश्ता हो, वो औलाद वालिदैन का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता आप देख लें, आज इंतहाई अफसोस के साथ ये अर्ज करना पड़ता है कि वो रिश्ते कमज़ोर हो गए और उन सब रिश्तों की कमज़ोरी के पीछे एक ही उनसर है और वो दुनिया की मोहब्बत है, वो अपनी ज़ात की मोहब्बत है, वो खुद पसंदी है। इंसान आज अपनी ज़ात को इतनी अहमियत देता है, अपने लिए इंसान जिंदा रहना चाहता है, अपनी ज़ात को मुकद्दम रखता है और अपनी ज़ात को दूसरों पर तरजीह देता है, जिसकी वजह से वो सारे रिश्ते कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। और हालत ये है कि आज एक तस्वीर नज़र आई और दिल बहुत दुखा भी कि एक बेटा अपने बाप को अकलौता उसको कब्र में उतार रहा है, कोई रिश्तेदार, कोई चाहने वाला, कोई उसका अजीज, कोई दोस्त उसके साथ मौजूद नहीं है, क्योंकि हर एक को अपनी जिंदगी अजीज है, हर एक को अपनी जिंदगी के साथ प्यार है। वो अकेला बेटा अपने बाप को, बड़ी अजीब और दिल शिकस्ता करने वाली वो तस्वीर, किस तरह वो रस्से में बांधकर अकेला बेटा अपने बाप को कब्र में उतार रहा था। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि आज रिश्ते कमजोर हो चुके हैं और उन रिश्तों की कमजोरी में एक और रिश्ता भी है कि जो इंतहाई कमजोर का रिश्ता है। जिस तरह बाकी सारे रिश्ते कमजोर हो चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह रूह और जिस्म के ताल्लुक में भी इतनी कमजोरी आ चुकी है, पता नहीं है कब किसका रिश्ता जिस्म का रिश्ता रूह के साथ खत्म हो जाए, रूह जिस्म से अलग हो जाए। इंसान को भरोसा नहीं। एक जमाना था कि जब इंसान ये सोचता था कि ये रिश्ता बड़ा मजबूत है, अभी तो मैं जवान हूँ, 20 साल की उम्र है, 25-30 साल की उम्र है, अभी तो मैंने 70-80 साल मजीद जिंदा रहना है। एक जमाना था कि जब इंसान ये सोचता था, लेकिन मौजूदा हालात की जिन हालात वाकयात में से हम गुजर रहे, बहुत सी चीजें इंसान के सामने बिल्कुल रोशन हैं, वाजे हैं।
اگر انسان اب بھی ان سے سبق نہ لے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہ لے کر آئے تو یہ بہت بڑا افسوس کا مقام ہے۔ ایک وہ رشتہ کہ جو روح اور جسم کا رشتہ ہے، وہ رشتہ بھی انتہائی کمزور ہے۔ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ موجودہ جو صورتحال ہے، یہ جو پینڈیمک ہے، اس کے اندر تو یہ رشتہ اور زیادہ کمزور ہو گیا ہے۔ کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس کی روح کب اس کے جسم سے الگ ہو جائے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ جسم کمزور ہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ جسم بیمار ہی ہو۔ اچھے خاصے نوجوان آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ تو سمجھنے کی کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ رشتہ کہ جو انتہائی کمزور رشتہ ہے، وہ رشتہ کہ جو انتہائی باریک دھاگے کی طرح ایک رشتہ ہے، روح اور جسم کا رشتہ، اس رشتے کی حقیقت کیا ہے، اور جب روح جسم سے الگ ہوتی ہے اس روح کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور جو کچھ اس روح کے ساتھ ہوتا ہے کیا اس کے لیے ہم کچھ تیاری کر رہے ہیں، کیا اس روح کی آخرت کے منازل کے لیے ہم اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس طرح متوجہ نہیں ہیں تو آج بھی متوجہ ہو جائیں تو یقیناً اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ جب تک انسان کی سانس چل رہی ہے، انسان کو ایک موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دیا ہے، کسی وقت بھی وہ متوجہ ہو جائے۔ اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام انسان کے ماضی کو نہیں دیکھتا، دین انسان کے مستقبل کو دیکھتا ہے کہ کب اس نے اپنے آپ کو درست کر لیا، کب اس نے اپنا قبلہ درست کر لیا، کب اس نے اپنی جہت کو واضح کر لیا، روشن کر لیا۔ اور اہل بیت کے فرامین قرآن مجید کے ارشادات کے بعد تو اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک خبر نہیں پہنچی تھی۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کا نفس، ایک ہے انسان کی روح۔ دونوں کی ضروریات ہیں، دونوں کی اپنی اپنی ضروریات ہیں، جسم کی بھی ضروریات ہیں، روح کی بھی ضروریات ہیں۔ جسم کو بھی زندہ رکھنے کے لیے، جسم کے اندر جو نفس ہے اس کو بھی زندہ رکھنے کے لیے، جسم کے اندر جو روح ہے اس کو بھی زندہ رکھنے کے لیے کچھ ضرورتیں ہیں کہ جو نفس اور روح کی ضرورتیں ہیں۔ نفس کی ضرورتیں ضروری نہیں کہ ہر وہ ضرورت کہ جو نفس کے ساتھ متعلق ہے وہ ناجائز ہی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نفس کی ضرورتیں جائز ہیں اگر انہیں جائز طریقے سے پورا کیا جائے۔ نفس کی ضرورتیں ثواب ہیں، نفس کی ضرورتوں کو پورا کرنا عبادت ہے، شرط یہ ہے کہ انہیں جائز اور حلال طریقے سے پورا کیا جائے۔ انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شہوت رکھی ہے، جو خواہشات رکھی ہیں، ان کو پورا کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جائز ذریعہ بھی رکھا ہے، چونکہ یہ عدل خداوندی کے خلاف ہوتا اگر خدا نفس تو رکھ دیتا، نفسانی خواہشات تو رکھ دیتا، لیکن ان کے پورا کرنے کا خدا اہتمام نہ کرتا۔ لہٰذا جب انسان کے اندر نفس رکھا تو نفس کی جو ہے وہ ایک ضرورت ہے، اور وہ ضرورت انسان کے اندر موجود ہے۔ بائی ڈیفالٹ اللہ نے اس نفس کی کچھ ضرورتوں کو رکھا ہے، مثلا کھانے پینے کی ایک ضرورت ہے، اس کا تعلق روح کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق نفس کے ساتھ۔ انسان کو بھوک محسوس ہوتی ہے، انسان کو پیاس محسوس ہوتی ہے، انسان کو نیند محسوس ہوتی ہے، انسان سونا چاہتا ہے، آرام کرنا، یہ سب نفس کی ضرورتیں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام ضرورتوں کو پورا رکھنے کے لیے اور پورا کرنے کے لیے جائز طریقے وضع فرمائے ہیں، اور انسان کے لیے ان جائز ذرائع کو رکھا ہے۔ حلال رزق کے لیے انسان کے لیے رکھا ہے کہ حلال طریقے سے کماؤ، حلال رزق کھاؤ، اور نفس کی جو جائز خواہش ہے اس کو پورا کرو۔ اس کے علاوہ جتنی بھی شہوات ہیں، جتنی بھی خواہشات ہیں نفس کی، ان کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے۔ اسی طرح جس طرح کے نفس کی ضروریات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب روح انسان کے اندر رکھی ہے تو روح کی بھی کچھ ضروریات ہیں، اور ان ضروریات کو اگر روح کو دیا جائے تو روح ہیلدی رہتی ہے۔ جیسے جسم کو جب آپ کچھ دیتے ہیں، نفس کو آپ جب کچھ دیتے ہیں، اس کی جائز ضروریات کو پورا رکھتے ہیں، پورا کرتے ہیں، تو آپ کا نفس مطمئن رہتا ہے۔ آپ کا نفس جب اس کی تمام خواہشات پوری ہوتی ہیں تو انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ آگے چل کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نفس کی خواہشات کو کہاں پر روکنا ہوتا ہے، کہاں پر ان کو اپنے قابو میں رکھنا ہوتا ہے، کہاں پر نفس پر غلبہ پانا ہوتا ہے اور نفس کو اپنے اوپر غالب ہونے نہیں دینا۔ یہ ایک باریک سی لائن ہے کہ جو آگے چل کر انشاءاللہ گفتگو میں آج آئے گی۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح نفس کی ضروریات ہیں، اسی طرح روح کی بھی ضروریات ہیں۔ اگر نفس کو، جسم کو آپ اس کی ضروریات کو پورا نہ کریں، جسم بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ میں اکثر ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، جسم کی ضرورتیں ہیں، اس کے جتنے بھی وائٹامنز ہیں، جتنے منرلز اس کو چاہیے، اگر وہ پراپر پورشننگ میں آپ جسم کو نہیں دے رہے تو آپ کے جسم میں ایک ڈیفیشنسی ہو جائے گی، آپ کے جسم میں کمزوری ہو جائے گی، اور رفتہ رفتہ وہ جسم کمزور ہوتے ہوتے اس حد تک مریض ہو جائے گا کہ اب اس جسم کے واپس زندگی میں پلٹنے کا امکان نہیں رہے گا، کیونکہ آپ نے نفس کی ضرورتوں کو، جسم کی ضرورتوں کو مد نظر نہیں رکھا، آپ نے جسم کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو خدا نہ خواستہ جو نفس کی ضرورت تھی آپ نے اس سے ہٹ کے اس کو کچھ دیا ہے، جو جسم کی ضرورت تھی آپ نے اس سے ہٹ کر کچھ دیا ہے۔ یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں آج، جس میں ڈائبٹیز ہے، یہ دیگر جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ بعض اوقات ایکسیسو
پورشننگ جب آپ کرتے ہیں اس کی وجہ سے جسم بیمار پڑ جاتا ہے، جسم کو کچھ اور چاہیے ہوتا ہے، آپ اسے کچھ اور کھلا رہے ہوتے ہیں، جسم کی ضرورت ایک حد تک ہوتی ہے، آپ اوور پورشننگ کر رہے ہوتے ہیں تو جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح روح کی کچھ ضروریات ہیں، اگر تو آپ بیلنس رکھیں، روح کی ضرورت کو اس کی ریشو کے مطابق آپ اگر دیں تو روح ہیلدی رہتی ہے۔ اگر آپ روح کو کچھ اس کی ضرورت نہیں دے رہے، روح کو جو چاہیے آپ اس کو مہیا نہیں کر رہے، تو روح بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے ایک بہت مشہور و معروف جملہ ہے، آپ نے یہ سنا ہوگا، اکثر کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ گویا لوگ یہ جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ روح کی بھی غذا کچھ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، یہ الگ بحث ہے کہ روح کی غذا کیا ہے۔ دنیا میں تو انسان یہ کہتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، کہ روح کو زندہ رکھنے کے لیے، روح کو صحت مند رکھنے کے لیے، روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اسے غذا کی ضرورت ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ روح کی ایک غذا یقیناً ہے، اور روح کو جب آپ غذا دیتے رہیں گے آپ کی روح ہیلدی رہے گی، صحت مند رہے گی۔ اور جب آپ نے روح کو غذا جو چاہیے ہے وہ نہیں دی، یا بالکل ہی نہیں دی، یا غلط غذا آپ نے روح کو دے دی ہے، تو جس طرح جسم بیمار ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ اب جو ساری زندگی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ساری زندگی تو ایمان یہ ہوتا ہے، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کبھی موسیقی نہ سنو، یہ گناہ ہے، یہ آپ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، تو جواب میں یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ بھئی مولانا روح کی غذا ہے اور موسیقی روح کی غذا ہے، ہم اپنی روح کو ہیلدی رکھنے کے لیے موسیقی فراہم کر رہے ہیں۔ اور جب وہ روح اس دنیا سے جاتی ہے، جب وہ روح اور جسم کا رشتہ منقطع ہوتا ہے، جب وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے، تو وہی کہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ روح کی غذا موسیقی ہے، ان سے اگر کوئی کہے کہ اب روح کو غذا تو چاہیے تو کیا کریں گے؟ کہیں گے کہ حضور روح کے لیے قرآن پڑھوائیں گے، وہ روح جو ڈیپارٹ ہو گئی، وہ روح جو چلی گئی، وہ روح جو جسم کو چھوڑ کر ہمارے ماں باپ، ہمارے اجداد کی ارواح کے جو چھوڑ کر چلی گئی، ان کی غذا کا اہتمام کرنا ہے، تو ہم کہیں گے کہ کیا کھلائیں گے؟ کہ بھئی وہ تو تلاوت قرآن ہے، وہ تو اہل بیت کا ذکر ہے، وہ تو اہل بیت کی خدمت میں منقبت ہے، اہل بیت کے لیے نوحہ اور مرثیہ ہے، یہ روح کی غذا ہے، یہ ہم ایصال کرتے ہیں، تلاوت قرآن ایصال کرتے ہیں، چونکہ روح کی غذا یہ ہے، مجلس سید الشہداء۔ تو انسان جانتا یہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ زندگی میں جب وہ روح جسم میں موجود ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن جب وہ روح جسم سے نکلتی ہے تو ہر ایک جو یہ بات مانتا تھا دنیا میں، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیا، اصل میں تو روح کی غذا وہ ہے کہ جو اب ہم روح کو دینے جا رہے ہیں۔ جس طرح نفس کی غذا ہے اور جس طرح نفس کی ضروریات ہیں، اگر تو آپ انہیں جائز حد تک پورا کریں تو نفس ہیلدی رہتی ہے۔ اب نفس کی بھی کچھ قسمیں ہیں۔ ایک نفس تو وہ ہے کہ جسے قرآن مجید نے یہ کہا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تم سے گناہ کرواتا ہے۔ اب اس کو کوئی غلط یہ نہ سمجھے کہ نفس تو گناہ کرواتا ہے، لہٰذا جو بھی میں گناہ کر رہا ہوں، میرے اندر چونکہ نفس موجود ہے، نفس نے گناہ کروانا ہے، لہٰذا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور بروز محشر جب خدا یہ سوال کرے گا کہ بھئی تم نے اتنے جھوٹ بولے، اتنے قتل کیے، اتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، اتنے لوگوں کی غیبت کی، اتنے لوگوں کا نقصان کیا، اتنے لوگوں کو ڈس انفارمیشن پھیلائی، اتنے لوگوں کا آپ نے گلہ کیا، تو ہم کہیں گے کہ حضور ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو نفس کے تابع تھے، ہم نفس نے جو ہم سے کروایا ہم کرتے چلے گئے۔ لیکن جواب آئے گا کہ ہم نے جب تمہارے اندر بائی ڈیفالٹ نفس امارہ رکھا تھا، اس کے ساتھ اگر تو ہم نفس امارہ رکھ کر تمہیں چھوڑ دیتے تو تم یہ آج یہ بات کہہ سکتے تھے، آج یہ لاجک تم دے سکتے تھے کہ خدایا تو نے تو ہمارے اندر نفس امارہ کو رکھا، اور تو نے خود کہا تھا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، امارۃ السوء اس نے کروانا ہے، نفس نے تو گناہ کروانا ہے، نفس نے تو تم سے برائی کروانی ہے، نفس نے تو تمہیں برے راستے پر چلانا ہے۔ تو اے انسان تو یہ کہہ سکتا تھا کہ میں تو مجبور تھا، لہٰذا میں نفس کے تابع تھا۔ خدا نے کہا کہ جب میں نے تمہارے اندر نفس امارہ رکھا تھا، اس کے ساتھ میں نے ایک اور نفس بھی تو رکھا تھا کہ جسے نفس لوامہ کہتے ہیں، جسے نفس ملہمہ کہتے ہیں۔ اگر نفس امارہ نے تمہیں گناہ پر مجبور کیا، اگر نفس امارہ نے تمہیں ایک مومن کی غیبت کرنے کے لیے آمادہ کیا، اگر نفس امارہ نے ایک مومن کو نقصان پہنچانے کے لیے تجھے تیار کیا، تو ایک اور نفس بھی تو تمہارے اندر رکھا تھا کہ جو ملامت کرتا ہے، جو یہ کہتے ایک اندر سے ایک آواز آتی ہے، اور وہ یہ آواز آتی ہے کہ نہیں تو اچھا نہیں کر، ایک جسے آپ ضمیر کی آواز کہہ لیں، جسے آپ نفس لوامہ کی آواز کہہ لیں، جسے آپ نفس ملہمہ کی آواز کہہ لیں، ایک آواز انسان کے اندر سے آتی ہے کہ نہیں جو کر رہے ہو یہ درست نہیں کر رہے۔ دیکھو تمہارا مومن بھائی ہے، بے شک تمہیں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اس کی غیبت کرو؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ ایک مومن کے بارے میں غلط؟ اور آج کل تو جو غیبتیں چل رہی ہیں، اب تو گویا ای غیبت کا رواج ہو گیا ہے۔ پہلے غیبت ہوتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے، اب آج کل ملنا ملانا تو ویسے ختم ہو گیا، سوشل ڈسٹینسنگ شروع ہو گئی ہے، اب ای غیبت کا جو ہے سلسلہ وہ چل نکلا۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے، موت کو یاد رکھنا چاہیے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، روح اور جسم کا تعلق
کب ٹوٹتا ہے پتہ نہیں. خدا نہ خواستہ اگر ای غیبت کرتے ہوئے کسی کی غیبت کا میسج واٹس ایپ پر ٹائپ کرتے ہوئے ادھر سے فرشتہ آ جائے اور کہے کہ حضور آپ کا وقت پورا ہو گیا, توبہ کی توفیق بھی نہ ہو, توبہ کے لیے وقت بھی نہ ملے, اور اگر استغفار کرنے کا وقت بھی نہ ہو تو کیا بنے گا؟ کیا ساری زندگی تو ہم نے ویسے ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کرتے رہے اور کیا کر رہے ہیں. اور اگر ان حالات میں کہ جن حالات میں انسان کو دنیا کی محبت کو دل سے باہر نکال پھینکنا چاہیے تھا اور آخرت کو یاد کرنا چاہیے, خدا کی محبت دل میں آئے, اہل بیت کی محبت دل میں آئے, اگر آج کل بھی انسان جو ہے وہ گناہ کے راستے پر چل رہا ہے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. تو آواز یہ آ سکتی ہے کہ اے انسان, تمہارے اندر اگر نفس امارہ تھا, وہیں پر نفس لوامہ بھی تو تھا جو تمہیں تنبیہ کرتا تھا, جو تمہیں ملامت کرتا تھا, جو تمہیں آئینہ دکھاتا تھا. اور جس طرح نفس لوامہ انسان کے لیے آئینے کا کام کرتا ہے, مرر کا کام کرتا ہے, شیشہ, آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو وہی نظر آتا ہے کہ جو اس میں موجود ہوتا ہے. آئینہ کبھی اسی لیے کہا گیا کہ مومن کا آئینہ ہے. خدا کرے کہ ہم ایک دوسرے کا آئینہ بنے. انسان مومن کی ایک صفت یہ ہے, علی کے شیعہ کی ایک صفت یہ ہے, اہل بیت کے چاہنے والے کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی ایک مومن کو وہ نہیں بتاتا کہ جو اس میں نہیں ہوتا, وہ جھوٹی تعریفیں نہیں کرتا, وہ تعریفوں کے پل نہیں باندھتا, وہ ایک مومن کو غلط دنیا میں نہیں رکھتا, یہ جھوٹی دنیا میں نہیں رکھتا. مومن اس کو بتاتا ہے ہمدرد وہی ہے, اچھا دوست وہی ہے, آئینہ وہی ہے, بھائی وہی ہے, اور خیرخواہ وہی ہے کہ جو اپنے بھائی کا آئینہ ہے, جو اس کو اس کی اصل صورت دکھاتا ہے. اگر کسی غلط راستے پر ہمارا کوئی بھائی, ہماری کوئی بہن, کوئی بچہ بچی چل رہے ہیں, ایک مومن کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ آئینہ بن کر سامنے آ جائے اور اسے کہے نہیں دیکھو تم تو علی کے چاہنے والے ہو. عورت سے کہے دیکھو تم تو بی بی فاطمہ کی کنیز ہو, تمہیں یہ زیب نہیں دیتا, بے پردہ نکلنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. ایک شیعہ سے کہے کہ تم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہو, تم تو اہل بیت کا ذکر کرنے والے ہو, تم تو ان کی شان میں منقبت اور مرثیہ پڑھنے والے ہو, تمہیں یہ غیبت کرنا, جھوٹ بولنا, کسی کا گلہ کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا. مومن کا آئینہ ہے. تو جس طرح نفس امارہ پر نفس ملہمہ ملامت کرتا ہے, نفس لوامہ ملامت کرتا ہے, بالکل اسی طرح اللہ نے مومن کو بھی انسان کے لیے اسی طرح ایک نفس لوامہ سمجھ لیں, مومن کو نفس ملہمہ سمجھ لے کہ جو ملامت کر, جو اسے اس کی اصل تصویر دکھاتا ہے. تو جہاں پر نفس امارہ انسان سے گناہ کرواتا ہے, نفس لوامہ اس کی ملامت کرتا ہے. اس کے بعد کی نفس کی کچھ اور منازل بھی ہیں کہ جن میں نفس راضیہ ہے, نفس مرضیہ ہے. انسان جب یہ جد و جہد کرتا ہے, انسان جب یہ مجاہدہ کرتا ہے اور اپنے نفس پر, نفسانی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے, نفسانی خواہشات کا ختم کرنا یہ کامیابی نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ نفس پر قابو پانے کا مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو ختم کر دیں. اسلام چونکہ دین فطرت ہے, فطرت کے اندر جو جو چیزیں رکھی ہیں انسان کے لیے وہ ضروری ہیں, لہذا جو جائز حاجات ہیں, جو جائز خواہشات ہیں, ان کا پورا کرنا ضروری ہے. نفس پر قابو پانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں تو بھوکا رہتا ہوں. یہ علی بن ابی طالب کہہ سکتے تھے, یہ ائمہ کی زندگی. آپ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھوکا رہنا شروع کر دیں کہ نفس پر قابو پا رہے. جہاں تک نفس کی جائز خواہشات ہیں آپ نے ان کو پورا کرنا ہے, جائز طریقے سے پورا کرنا ہے. لیکن اس کے بعد جب آپ مجاہدہ کرتے ہیں, جب آپ اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں, تو انسان ترقی اور کمال کے منازل کو طے کرنا شروع کر دیتا ہے. انسان کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ نفس جو نفس امارہ تھا, جب نفس ملہمہ لوامہ اس کی ملامت کرتا ہے, پھر وہ نفس راضیہ بن جاتا ہے, پھر وہ نفس مرضیہ بن جاتا ہے, اور بعد کی منازل میں نفس مطمئنہ کی جو معصوم کے لیے آپ اور میں ایک انسان وہاں پر, ایک خاکی انسان, ایک گناہگار انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. وہ بعد کی منازل ہے کہ جب یہ آواز آتی ہے کہ یا ایتھا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, وہ کوئی اور ہستیاں ہیں, وہ کوئی اور, وہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن کم از کم اس راستے پر چل تو سکتے ہیں, کم از کم اس راستے پر کہ جو نفس مطمئنہ کا دکھایا ہوا راستہ ہے وہ مطمئن ہو کر دنیا سے گئے ہیں. بلکہ وہ کیا, کائنات جو ہے وہ ان کے سامنے اس طرح سے تھی کہ جیسے کائنات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اسی لیے ان کا نفس مطمئن تھا. آپ کے اور ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے, چاہیے تو یہ کہ انسان اس دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے, تب انسان اس نفس راضی اور مرضیہ کے مقام پر آتا ہے. لیکن چونکہ آج مجھے اس حوالے سے بھی کہا گیا کہ کچھ آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کروں, آج کل ایک کانسیپٹ ہماری قوم میں یہ آ گیا ہے کہ جو ہم تو چونکہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, لہٰذا ہم تو کامیاب ہی کامیاب ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ قرآنی تصور ہے, یہ احادیث کی روشنی میں پیغمبر اکرم کے بتائے ہوئے اور احکام اور ارشادات کی روشنی میں یہ تصور ہے, چونکہ حضور کی واضح حدیث موجود ہے کہ یا علی انت و شیعتک فائزون یوم القیامہ, اے علی آپ اور آپ کے شیعائی قیامت کے دن کامیاب ہیں, ہم الفائزون یوم القیامہ, اے علی آپ اور آپ کے شیعہ, آپ کے چاہنے والے, آپ کے ماننے والے, آپ کے راستے پر چلنے والے وہی کامیاب ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے. بروز محشر کامیاب وہی ہوں گے جو علی والے ہوں گے. جن کا علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یا جن کے تعلقات علی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں وہ قیامت کے دن کم از کم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کامیاب ہونے والوں میں, چونکہ پیغمبر نے اس بات کو واضح ارشاد فرما دیا کہ یا علی قیامت کے دن آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہونے والے ہیں. اب ایک تصور جو ہے وہ دیگر مذاہب میں موجود ہے کہ جس طرح کے عیسائیوں میں ایک ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ چلے گئے اور حضرت عیسیٰ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور رسولی پر چڑھا دیا گیا, لہٰذا اب حضرت عیسیٰ کا اس دنیا سے چلے جانا وہ ہمارے لیے گویا ایک بخشش کا ذریعہ ہے. ہمارے ہاں ملت جعفریہ میں یہ بات واضح ہے کہ علی کے چاہنے والوں کی فائنل ڈیسٹینیشن جنت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. علی جنت اللہ نے بنائی ہی علی والوں کے لیے ہے, جنت علی والوں کے لیے ہے, لیکن جنت میں جانے کے دو راستے ہیں. اب یہ انسان نے دیکھنا ہے کہ کس راستے پر چلتے ہوئے انسان جنت میں پہنچتا ہے. ایک شخص نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, مولا سے یہ پوچھا گیا کہ مولا یہ فرمائیے کیا علی کا چاہنے والا جنت میں جائے گا, آپ کا شیعہ جنت میں جائے گا؟ مولا نے کہا یقیناً جنت ہے ہی شیعوں کے لیے. سائل نے کہا کہ مولا یہ فرمائیے کیا ایک گناہگار شیعہ بھی جنت میں جائے گا؟ مولا نے کہا ہاں گناہگار شیعہ بھی جنت میں جائے گا. تو وہ متفکر ہوا, وہ پریشان ہوا, اس نے کہا مولا یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک جنت کے جس میں نیک بھی ہوں, ایک جنت کے جس میں گناہگار بھی ہوں, تو یہ پھر خدا کی عدالت کہاں گئی, پھر عدل و انصاف کہاں گیا؟ تو ایک گناہگار اور نیک اگر دونوں جنت میں چلے جائیں گے, ایک شیعہ جو نمازیں بھی پڑھتا تھا, روزے بھی رکھتا تھا, عزاداری بھی کرتا تھا, نیک بھی تھا, برائی بھی نہیں کرتا, وہ بھی جنت میں, اور ایک گناہگار شیعہ بھی جنت میں. تو مولا نے کہا دیکھو تمہاری جنت کی ضمانت ہماری ہے, شفاعت ہم نے کرنی ہے اور شفاعت شیعوں کی کرنی ہے. اور شفاعت کا بھی ایک تصور دیکھ لیجئے, کیونکہ ہمارا موضوع شفاعت نہیں ہے, لیکن شفاعت کا مطلب سفارش نہیں ہے. دو چیزیں, ایک ہے شفاعت, ایک ہے سفارش, دو چیزیں. شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک کام کے لیے اہل ہے لیکن تھوڑا سا اس کو مدد کی ضرورت ہے, آپ اگر ذرا اس کی مدد کر دیں گے تو آپ اس کے شفیع بن جائیں گے, تو اسے آپ کی شفاعت رسی, یہ ہے شفاعت. ایک چیز ہے سفارش. سفارش یہ آپ کا, میں جانتا ہوں اکثر کا تعلق جس پاکستان اور ہندوستان سے ہے, جس زمانے میں آپ اور ہم پڑھ کے آئے ہیں وہاں پر 100 میں سے 33 نمبر 33 مارکس لینا ضروری ہوتے تھے, کم از کم جو منیمم مارکس تھے وہ 33 تھے. اگر آپ نے 33 نمبر کسی بھی امتحان میں لے لیے, پرچے میں لے لیے, تو آپ کو پاس کر دیا جاتا تھا کہ آپ نے منیمم ریکوائرڈ نمبر آپ نے لے لیے. تو اگر تو کم از کم ہم 33 لے لیں یا ہم 32 لے لیں, ہم 33 والے نہیں, یا ہم 30 لے لیں اور ایک دو نمبر سے ہم جنت سے محروم رہ رہے ہیں, تو وہاں پر شفاعت ہوگی. مولا کہیں گے یہ ہمارا ہے, ذرا نمازوں میں سستی ہو گئی, اگر روزے میں سستی ہو گئی, اگر کسی عمل میں سستی ہو گئی. اب یہ نہیں, سستی کا مطلب کوئی یہ نہ لے کہ اگر ہم ساری زندگی پڑھیں ہی نہیں اور کہیں کہ مولا شفاعت کریں گے, روزہ ہم ایک نہ رکھیں اور کہیں گے مولا شفاعت کریں گے, پیسہ موجود ہے حج پر خرچ کرنے میں دل کو تکلیف ہوتی ہے, ہم کہیں گے مولا شفاعت کریں گے, زیارت پر جا سکتے ہیں, نہ جاتے ہیں, نہ گھر والوں کو لے کر جاتے ہیں, نہ کسی حقدار کو زیارت پر بھیج دے پھر کہیں گے مولا شفاعت کریں گے. ایسا نہیں ہے, ہم نے اپنی طرف سے پورا کرنا, ہم نے نمازیں پڑھنی ہے. اب آپ اور میں جانتے ہیں ہماری نمازیں کیسی ہیں, کتنا ان میں خشوع ہے, کتنا ان میں خضوع ہے, یہ آپ اور ہم جانتے ہیں. لیکن جہاں ان نمازوں میں خشوع و خضوع کی کمی ہوگی وہاں پر اہل بیت مدد خدایا تیرے یہ مصلی پر آ تو گیا تھا. کیا خوب جملہ ایک بزرگ نے کہا کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو بہت جلدی میں نماز پڑھ کے وہ وہاں سے فارغ ہوئے, تو کسی صاحب نے انہیں روک لیا, انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے اتنی جلدی میں نماز پڑھی ہے, یہ نماز تو اتنی جلدی میں نہیں ہوتی, نماز تو اللہ کی عبادت میں خشوع چاہیے ہوتا ہے, خضوع چاہیے ہوتا ہے, اور بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے. آپ جلدی جلدی آئے, 2-4 دفعہ اٹھے بیٹھے اور آپ جا رہے ہیں. انہوں نے کہا حضور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اصل نماز وہی ہوتی ہے, میں تو حاضری لگوانے آتا ہوں کہ کم از کم جب خدا نمازیوں کی فہرست کھول کر اپنے سامنے رکھے گا میرا نام تو اس میں آ جائے گا. کم از کم آتا تو تھا, کلاس میں آتا تو نالائق اسٹوڈنٹ تھا, اگر کن ذہن اسٹوڈنٹ تھا, کم از کم آتا تو تھا, کم از کم میرا اس لسٹ میں نام آ جائے. اگر ہمارا لسٹ میں کم از کم نام آ جائے, یقین کرے ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اور اگر ہمارا کسی لسٹ میں نام ہی نہیں ہے, روزوں کی لسٹ میں ہمارا نام صاف, نماز کی لسٹ میں ہمارا نام صاف, حج و زکات میں ہم صاف, خمس و زکات میں ہم صاف, کسی مومن بہن بھائی, اور آج کل تو بہترین اللہ نے موقع دیا کہ جنت کو خریدے اپنے ایسے بہن بھائی کہ جو ضرورت مند ہیں, جو مستحق ہیں, اپنی دولت کو ذرا ہوا لگوائیں, ذرا بینک اکاؤنٹس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ دولت جو ملٹی پلائی ہوتی چلی جا رہی ہے اور پتہ بھی نہیں کہ ہمارے کسی کام آئے گی یا نہیں آئے گی. اگر ہم اس دولت کو استعمال کر بھی سکیں گے, یعنی اپنے بہن بھائیوں جو آپ کے
گرد و نواح میں موجود ہیں، جو مستحقین ہیں، جو حقدار ہیں، جو پاکستان میں، ہندوستان میں ہیں، یہاں پر ہیں، جہاں کی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن ضرورت مند ہے، ذرا کریں تو کسی لسٹ میں تو ہمارا نام ہو، دینے والوں میں، عبادت کرنے والوں میں، تلاوت. اگر ہر لسٹ میں ہمارا نام موجود نہیں اور پھر ہم کہیں کہ جنت مولا نے کہا تھا کہ شیعوں کے لیے، تو پھر ذرا لمحے فکریہ ہے. ڈیسٹینیشن تو جنت ہے، لیکن جنت کے دو راستے ہیں. ایک راستہ وہ ہے جو ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے، اور آج کل امریکہ اور کینیڈا اور ویسٹرن ممالک کے رہنے والے وہ تو ہر کام میں شارٹ کٹ دیکھتے ہیں، کہاں سے جو ہے وہ شارٹ کٹ اور جلدی پہنچے. اور جی پی ایس بھی اسی لیے نکالا گیا کہ آپ کو شارٹیسٹ روٹ سے لے کر جاتے ہیں. تو دو راستے ہیں. ایک راستہ جنت جانے کے لیے شارٹیسٹ روٹ ہے جو اہل بیت کا بتایا ہوا ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو علی ابن ابی طالب کا راستہ ہے، جو اہل بیت کا راستہ. ایک راستہ تو وہ ہے کہ جو جلدی سے ادھر آپ اس دنیا سے گئے، ادھر روح کا تعلق جسم سے ٹوٹا اور ادھر اس روح کو مبارکباد دے دی گئی، ادھر اس روح کو کہا گیا کہ یہ جنت میں تمہارا محل ہے، یہ تمہارا گھر ہے اور تم نے یہاں کے لیے رہنا ہے، یہ جنت تمہاری ہے اور یہ وہ جنت ہے جو تم نے خود بنائی ہے. ایک چیز واضح ہونی چاہیے کہ نہ اللہ نے جنت ہمارے لیے تیار کر کے رکھی ہے، نہ اللہ نے جہنم ہمارے لیے بنا کر رکھی ہے. وہ آگ کے شعلے بھی ہم بناتے ہیں، جنت میں اپنا محل بھی ہم تیار کرتے ہیں. کس کا کیسا محل ہوگا ہمارے ہاتھ میں، کس کی جہنم کیسی ہوگی ہمارے ہاتھ میں، کس کی آگ کتنی سخت ہوگی ہمارے ہاتھ میں ہے. جنت بھی اپنی ہم نے خود بنانی ہے، اپنا محل بھی ہم نے خود بنانا ہے. جیسے آپ دنیا میں اپنا گھر بناتے ہیں اور کسٹمائز طریقے سے آپ گھر بناتے ہیں، آپ بلڈر کو کہتے ہیں کہ مجھے یہاں کچن یہاں پر چاہیے اور مجھے بیڈ روم اتنے سائز کا چاہیے. جنت بھی بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کو جنت چاہیے ہے، آپ نے اپنی جنت خود بنانی ہے، اسی دنیا میں رہ کے بنانی ہے. آپ کو جتنا بڑا محل چاہیے یہی بنانا ہے، آپ کو جتنے اچھے اچھے وہاں پر محلات چاہیے یہی رہ کر بنانا. اور جتنی سخت جہنم ہمیں وہاں پر ہم برداشت کر سکتے ہیں وہ ہم نے خود بنانی ہے. اگر آج ہم اپنی اس دنیا کی آگ کے جو ذرا سی آگ ہاتھ کو لگ جائے جل جاتا ہے، اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے اعمال کے جو جہنم کے بڑے بڑے شعلے وہاں پر تیار کر رہے، کیسے ہم ان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں گے. کیا خوبصورت جملہ. جب امیر المومنین کے ایک شیعہ کو مارنے کا وقت آیا تو قاتل نے یہ کہا کہ بتاؤ تمہیں کیسے قتل کروں، بتاؤ تمہیں کیسے سزا دوں، بتاؤ تمہیں کیسی موت دوں. تو جواب میں یہ کہا کہ ایسی موت دے جس موت کے لیے تو خود تیار رہے، ایسی موت مجھے دے جس موت کے لیے تو اپنے آپ کو تیار سمجھتا ہو، کیونکہ جو موت تو مجھے دے گا ویسی ہی موت تجھے ملنے والی ہے. تو ہم ہر کام خود سے کرتے ہیں. جنت بھی ہم اپنی خود بنا رہے ہیں، جہنم بھی ہم اپنی خود بنا رہے ہیں. اور یہ دنیا کے جس میں انسان رہتا ہے، یقیناً یہ دنیا اس کے اندر ایک ایسی مٹھاس ہے اور یہ عارضی ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ پچھلے 2-3 مہینوں میں وہ اس مٹھاس کو آپ نے دیکھ لیا، سب کچھ عارضی تھا. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی چیز دھل گئی ہے اور اصل چیز اندر سے باہر آ گئی ہے. ایک زندگی کی جس کو ہم نے ایک آرٹیفیشل زندگی، ایک مصنوعی زندگی کہ جس کو ہم نے پتہ نہیں کیا بنا رکھا تھا، خود کو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیسا مصروف بنا دیا، اور ہماری خود کی بنائی ہوئی مصروفیت، ہمارا خود کا بنایا ہوا اسکیجول، اور نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، نہ بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا ہوش، نہ ہمیں عبادت کا وقت، نہ ہمیں مجلس جانے. ہر چیز ہم نے ایسی دنیا ہم نے بنا رکھی تھی. ہر انسان دوڑ میں ہے اور ایسی دوڑ میں ہے کہ جس کو اپنی ڈیسٹینیشن کا بھی پتہ نہیں ہے. اس دنیا نے اور بلکہ پچھلے 3-4 مہینوں نے ہر چیز کو دھو دیا ہے. ہر چیز اصل اس کے سامنے آ گئی ہے، وہی اصلی زندگی، وہی اصلی. آپ دیکھیے آج کل کوئی ایسا ہے جو بھوکا سوتا ہو؟ آپ 4-5 مہینے پہلے کی زندگی دیکھ لے، اس کے بعد آج بھی کھا کے سوتے ہیں، آج بھی اپنے. لیکن آج کا اچھا یہ ہے کم از کم فیملی کے ساتھ وقت سپینڈ کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نماز تسلی سے پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن آپ گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، دعائیں آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو گویا اصل زندگی انسان کی کھل کر سامنے آ گئی ہے. انسان چاہتا ہی ہے کہ اسے موت نہ آئے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے. اور قرآن نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ انسان یہ چاہتا ہے، یود احدہم لو یعمر الف سنۃ. انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ 1000 سال تک زندہ رہے، کبھی اسے موت نہ آئے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. زندگی کی خواہش انسان کی ایسی ہے کہ جیسے اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ 1000 سال تو ہر ایک چاہتا ہے کہ 1000 سال رہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہر ایک کے جو اگر کوئی خدا کو نہیں مانتا، اگر کوئی مصطفیٰ کو نہیں مانتا، اگر کوئی مرتضیٰ کو نہیں مانتا، وہ بھی موت کو ضرور مانتے ہیں. ہر ایک اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ہاں موت ہے اور اس کا کوئی وقت بھی معین نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، ان اجل اللہ اذا جاء
لا یؤخر، موت کا جب وقت آ جاتا ہے پھر اس میں مہلت نہیں ملتی، پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی، پھر اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اچھا کوئی بات نہیں تمہیں 5-10 منٹ اور دے دیتے ہیں، 1-2 دن اور دے دیتے ہیں، ذرا جو معاملات ہیں ان کو سیدھا کر لو، کسی مومن بہن بھائی کا دل دکھایا ہے تو اس کو راضی کر لو، کسی کا مال کھایا ہے تو واپس کر لو، کسی کی غیبت، چونکہ غیبت اگر کسی کی آج ہم نے کی ہے، وقت ہے ہم اس سے معذرت کر سکتے ہیں، آج اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے ہم اس کے پاس جا کر ٹیلی فون کال کر کے میسج کے ذریعے معذرت کر لیں، وہ کہاں ملے گا معاشر میں کہ جہاں پر اتنی مخلوق اکٹھی ہوگی، اور جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا جنت تو ہم جا نہیں سکیں گے۔ تو یہ اللہ نے موقع دیا ہے، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اپنے معاملات کو درست کر لیں، اپنے معاملات کو اس طرح سے ہم صحیح کر لیں۔ اور ایک اور چیز کہ جو جس چیز پر ہم نے خیال رکھنا ہے، اور یہ تھوڑا اس میں پرابلم بھی آگے ٹیکنیکل فیسلٹیز میں، اپنی گفتگو کو انشاءاللہ مختصر کرتے ہوئے اور یہی سلسلہ انشاءاللہ آئندہ جاری رکھیں گے، اور اسی سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ انسان کی جو ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے، انسان کی جو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، انسان کہ جس کو مرنے کا بالکل اس کا جی نہیں چاہتا کہ انسان کو موت آئے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے انسان کے ہاتھ میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ اے انسان اگر تو چاہتا ہے کہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے تو یہ بات میں نے تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے، یہ بات تمہارے اختیار میں آ گئی ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے تو اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے تم نے جو ہمیشہ کی زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت کی زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس زندگی کو تم نے کامیاب بنانا ہے، اس زندگی میں کہ جس دنیا میں رہ رہے ہو اس دنیا کو کامیاب بنانا ہے۔ اگر یہ دنیا، اگر ہم نفس کے تابع نہ ہوئے، اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے نفس امارہ کے تابع ہم نہ ہوئے تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جنت میں تو جانا ہے، امام کا وہ جملہ مکمل کر دوں، امام نے کہا کہ ہاں ہم ہر ایک کی جنت کے ضامن ہیں، اہل بیت کا چاہنے والا یقیناً وہ جنت جائے گا، لیکن تم اپنی برزخ کے ذمہ دار خود ہو۔ برزخ تمہاری وہ ہوگی کہ جو قیامت تک کے لیے کی دنیا ہے، اس دنیا میں کیسے رہنا ہے اس کے جواب دے تم خود ہو، برزخ کو کیسے بنانا ہے وہ تمہارے اختیار میں ہے، برزخ تمہاری کیسی ہوگی، کتنے سال جو حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی اس دنیا سے گئے آج وہ سب کہاں ہیں؟ وہ عالم برزخ میں، کس کی برزخ کیسی ہوگی، برزخ کی سختی ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ مولا نے کہا کہ برزخ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی برزخ کو کیسا بناتے ہو، لہٰذا یہ نظریہ کہ معصومین شفاعت کریں گے، یقیناً گناہگاروں کی بھی شفاعت کریں گے، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے، جو برزخ کی زندگی ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس برزخ کی زندگی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو خود آمادہ کرنا ہے اور خود تیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ اسی گفتگو کو اگلی نشست میں یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کا جو نفس اور روح کا تعلق ہے وہ کیسا ہے، اور روح کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، روح کی غذا کیا ہے، روح کو غذا یقیناً چاہیے، روح کو کیا چاہیے، اس غذا پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے اور اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ انسان کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص تحفہ کے طور پر انسان کو دی ہے، امانت کے طور پر انسان کو دی ہے، یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے اور اس امانت میں ہم نے خیانت نہیں کرنی ہے۔ اس زندگی میں ہم پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے والدین کے حقوق ہیں، ہمارے گھر والوں کے حقوق ہیں، اگر ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ذمہ داری بنتی ہے ان کو اعمال خیر میں یاد رکھیں۔ میں مبارکباد بھی پیش کروں گا دلشاد صاحب کو کہ انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے بہترین انداز اپنایا، وہ انداز کے جو اہل بیت کا بتایا ہوا ہے، جس میں قرآن مجید کی تلاوت، اہل بیت کا ذکر، اپنی والدہ محترمہ کو ایصال کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ برزخ کی اعلیٰ منزل میں اہل بیت کے جوار میں، ان کی روح اہل بیت کی خدمت میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ مومنہ تھیں اور اہل بیت کا ذکر کرنے والی تھیں، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً انہوں نے اہل بیت کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنے بچوں کو مومن بنایا ہے، دیندار بنایا ہے، عزادار بنایا ہے، ایماندار بنایا ہے، اور یہی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دین سکھا دیا، اہل بیت کے ساتھ وابستہ کر دیا، منسلک کر دیا، تو پھر ہم سکون سے مر سکتے ہیں کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والے ہمارے لیے مجلس بھی کرائیں گے، تلاوت قرآن بھی کرائیں گے، ہمارے لیے اعمال خیر بھی کریں گے، اور ہمارے بچے دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ یہ وہ دین ہے کہ جس کو بچانے کے لیے نواسے پیغمبر نے بہت قربانی دی ہے۔ یہ دین کہ جو آپ کے اور میرے پاس موجود ہے، اس دین کو بچانے کے لیے انبیاء نے، آئمہ نے، اولاد علی و بطول نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ یہ دین اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، یہ دین بہت قربانیوں کے بعد ہم تک
پہنچا ہے, اس دین پر بہت خرچ ہوا ہے. علی و بطول کا پورا گھرانہ اس دین پر قربان ہو گیا, اور جتنی قربانیاں, جتنی مشکلات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے دین کی راہ میں برداشت کی, یقین کریں اتنی تو کسی نبی نے اور انبیاء میں سے کسی مرسل نے, نبی نے ایسی زحمات نہیں برداشت کی. بلکہ اگر یوں کہوں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا کہ جتنا دین کو بچانے کے لیے علی و بطول کی بیٹیاں میدان میں آئیں, اتنے تو کسی نبی کے بیٹے بھی نہیں آئے. جتنی علی و بطول کی بیٹیوں نے قربانیاں دیں, اتنا تو کسی نبی کے بیٹے نے قربانیاں نہیں دی. یہ وہ دین ہے کہ جو بڑی مشکل سے بچا ہے, لیکن اس دین کو بچانے کے لیے نواسے پیغمبر نے سب کچھ لٹا دیا. ابھی آپ نے وہ مرثیہ سنا کہ جس میں حسین غریب, حسین مظلوم کے فرزند ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مرثیہ پڑھا گیا. میں چاہتا ہوں 2-4 جملے اسی حوالے سے. حضرت علی اکبر وہ شہزادہ کہ جو آقا کریم کو, سید الشہداء کو اپنے نانا کی یاد دلا دیتا تھا, جو اپنے نانا کی یاد کو تازہ کر دیتا تھا. اور حضرت یہ فرماتے تھے, سید الشہداء یہ فرماتے تھے کہ جب بھی مجھے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا, میں علی اکبر کی شکل دیکھ لیتا, علی اکبر کے چہرے پر نظر دوڑا دیتا اور مجھے نانا کی زیارت ہو جاتی. ہم شکل پیغمبر اور اتنے حسین و جمیل حسین ابن علی کے فرزند کہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب مدینہ کی گلی میں حضرت ابو الفضل العباس اور حضرت علی اکبر چلا کرتے تھے, تو مدینہ کے رہنے والے اپنے گھروں کی چھتوں پر آ جایا کرتے تھے, اور وہ حسن و جمال دیکھتے تھے جو ان دو بزرگان, ان دو شخصیات کا جو حسن تھا. اتنے عالی قدر, اتنے وجیح اور ہم شکل پیغمبر علی اکبر, کیا ایسا بیٹا اپنے سامنے کوئی قربان ہوتے دیکھ سکتا ہے؟ آج آپ اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, اگر ہماری اولاد, ہمارے بچوں کو ذرا سی تکلیف ہو جائے, انسان کو ساری رات نیند نہیں آتی. کیا صبر کا مقام ہوگا سید الشہداء کا, کس صبر کی منزل پر ہوں گے. اور شاید وہی صبر ہے کہ جو آج ہمارے سامنے موجود ہے. ہماری اولادیں, ہمارے گھر والے اگر دنیا سے جاتے ہیں تو وہی کربلا والوں کا غم ہمیں حوصلہ دیتا ہے, کربلا والوں کا غم ہمیں تسلی دیتا ہے. جب آتے ہیں نا حضرت علی اکبر آقا کریم کے پاس اجازت کے لیے, اللہ اکبر, کتنا مشکل ہوگا سید الشہداء کے لیے اس بیٹے کو موت کی طرف اجازت دے کر بھیجنا کہ جو بیٹا آقا کریم کے دل کا چین تھا. جب نانا کی زیارت کرنی ہوتی, حضرت علی اکبر کی زیارت کر دیتے. اور تاریخ یہ کہتی ہے جب اصحاب مارے گئے, جب سب دوست مارے گئے, جب کوئی مدد کرنے والا نہ رہا, تو بنو ہاشم میں سے سب سے پہلے, اصحاب کے بعد, رفقا کے بعد, جانثاروں کے بعد, بنو ہاشم میں سے سب سے پہلے شہید حضرت علی اکبر ہے. جب حضرت علی اکبر آتے ہیں نا اجازت کے لیے, بڑی مشکل سے آقا نے اجازت دی ہوگی, لیکن یہ کہا کہ اے علی اکبر, اپنے بوڑھے باپ سے تو اجازت لے رہے ہو, جاؤ ذرا خیمے میں اپنی ماں سے بھی اجازت لے لو, جس ماں نے 2 مائیں, ایک تو پالنے والی اور ایک جنم دینے والی, جاؤ اور اپنی ماں سے ذرا اجازت لے لو. تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے اور خیام کی طرف آتے ہیں کہ اپنی پھوپھی اماں کو, اپنی والد گرامی کو آخری ودا کر لیں, ان سے آخری ملاقات کر لیں. تاریخ نے اس طرح سے ودا لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ ہر شہید کا ماتم ایک دفعہ ہوا ہے. جب حسین غریب شہید کے لاشے کو خیام میں لے کر آتے, خواتین اکٹھی ہو جاتی, مخدرات عصمت و طہارت اکٹھی ہو جاتی, ایک اس لاشے کے ارد گرد دائرہ بنا لیتی, اور کوئی بی بی کہتی واہ محمد, کوئی کہتی واہ علی, کوئی کہتی واہ علی اکبر. لیکن یہ ایک شہید ایسا ہے علی اکبر کہ جس پر 2 دفعہ ماتم ہوا, ایک دفعہ زندگی میں ماتم ہوا, ایک دفعہ شہادت کے بعد ماتم ہوا. جب علی اکبر آتے ہیں نا اجازت لینے کے لیے, خیام میں آتے ہیں, گھوڑے پر سوار ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ بیویوں نے حلقہ بنا لیا, بیویوں نے دائرہ بنا لیا, اور بیویوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا. کوئی کہتی ہے واہ علی, کوئی بیوی کہتی ہے واہ محمد. ہر بیوی نے ماتم کرنا شروع کیا. عزاداروں, کوئی بیوی قریب آتی ہے, علی اکبر کے سینے کا بوسہ لیتی ہے, کوئی بیوی آتی ہے علی اکبر کے چہرے کا بوسہ لیتی ہے. علی اکبر کا گھوڑا موجود ہے, بیویاں دائرے میں ماتم کر رہی ہیں. اتنے میں ایک بچی آگے بڑھتی ہے, علی اکبر کے پاؤں کو اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے, کہتی ہے بھیا علی اکبر, میرا قد چھوٹا ہے, میری پھوپھی نے آپ کے سینے کا بوسہ لیا, میری پھوپھیوں نے آپ کے چہرے کا بوسہ لیا. علی اکبر, میرا قد چھوٹا ہے, میں آپ کے چہرے کا بوسہ نہیں لے سکتی. اے بھائی علی اکبر, ذرا رکاب میں سے اپنا پاؤں نکالے, میں آپ کے پاؤں کا بوسہ لوں. یہ کوئی اور نہ تھی
حسین کی یتیمہ سکینہ تھی. عزادارو علی اکبر نے ودا کیا بہنوں سے, پھوپھیوں سے, ماں سے ودا کیا. اس مقام پر آتے ہیں جہاں پر حسین غریب کھڑے تھے. علی اکبر کو ودا کرتے ہوئے آقا نے کہا علی اکبر ہاں تو موت کی طرف چل تو رہے ہو, علی اکبر جب تک میدان میں نہ پہنچو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. عزادارو علی اکبر سے کہا علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. علی اکبر آگے چلے, گھوڑا آگے چلا. علی اکبر کو پیچھے کسی کے آنے کی آواز سنائی دی. مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا, بوڑھا باپ ہے جو گھوڑے کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے. کہا بابا آپ نے تو ودا کر لیا تھا, بابا آپ نے تو آخری اجازت دے دی تھی, بابا آپ کیوں پیچھے آ رہے ہیں؟ عزادارو جواب دیا علی اکبر تو میری طرح بوڑھا ہوتا, تیری طرح جوان بیٹا ہوتا. علی اکبر میں تم سے پوچھتا جوان بیٹے کو موت کی اجازت کیسے دیتے ہیں؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے اپنی عزت کا واسطہ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما. خدایا تجھے اپنی عزت کا واسطہ جہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا واسطہ اس مجلس کا ثواب, حدیث قصہ کا ثواب, ذکر و اذکار کا ثواب, اہل بیت عصمت طہارت کا جو ذکر ہوا خداوند بزرگ و برتر, اس پاک کلام کا ثواب, اس ذکر کا ثواب ہم جناب ارشاد صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ رفیہ شاہ بنت ڈاکٹر عبدالحق اور اس خانوادے کے تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں. خدایا ان کے درجات کو متعلق فرما, خدایا ان کی برزخ کی منازل کو آسان فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد مرحومہ رفیہ شاہ کو جوار آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرما, سے درگزر فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد بحق چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ان کی برزخ کی منازل کو آسان فرما. یہ ہماری طرف سے ہدیہ سورہ فاتحہ کا ہدیہ, سورہ توحید کا ہدیہ, بسم اللہ شریف, درود پاک, مجلس اعزاز, ذکر اہل بیت, حدیث کے ساتھ تلاوت قرآن, یہ ہدیہ ان کی خدمت میں ہم ایصال کرتے ہیں. خدایا یہ ہدیہ ان تک پہنچا اہل بیت کے توسل سے, انبیاء کے توسل سے, چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے, اور ان کی روح کو دلشاد صاحب سے, ان کے گھر والوں سے اور ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. خدایا آج کی شب جمعہ ہے, خدایا انہیں پروانہ جنت نصیب فرما. سید الشہداء میں شمار فرما. خدایا والوں میں شامل فرما, عزاداری کرنے والوں میں شامل فرما, اور وہ برزخ میں بھی ذکر اہل بیت میں مصروف و مشغول. واسطہ دلشاد صاحب کے اہل خانہ پر, ان کے گھر والوں پر رحمت اور برکت نازل فرما. خاندان والوں کو, تمام ان کے بہنوں بھائیوں کو, کینیڈا میں رہنے والے ان کے عزیز و اقربا جتنے, خدایا سب پر رحمت برکت نازل فرما. اردو فاؤنڈیشن یاد کی ہے, ان کی توفیقات خیر کو متعالی فرما. ڈاکٹر جعفری صاحب اور اردو فاؤنڈیشن کے تمام مومنین و مومنات کو طول عمر عطا فرما. اردو فاؤنڈیشن جتنے مومنین و مومنات مجلس میں شریک تھے سب کو بحق محمد و آل محمد اجر بیماروں کو قرض ادا فرما. تنگ دست مومنین دنیا کے جس کونے میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں سب کو حفاظت فرما, کرونا سے محفوظ فرما, محفوظ و معمون فرما. اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دوران عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. اور ہمارے امام کا ظہور اتنا جلدی ہو جائے, دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے. خدایا کہیں عدل و انصاف نظر نہیں آتا, خدایا کہیں عدالت نظر نہیں آتی, ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے, ہر طرف جور ہی جور ہے, بے گناہ انسان مارے جا رہے ہیں. خدایا یہ وقت ہے ہم ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں. خدایا ہمارے وارث کو بھیج, وارث حسین کو بھیج, ہمارے مالک کو بھیج, ہمارے ولی کو بھیج. خدایا تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما. دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال کر آخرت کی اور اہل بیت کی محبت کو ہمارے دلوں میں جگہ دے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ, 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ بیگم رفیہ شاہ بنت ڈاکٹر عبدالحق, سید مبارک حسین جعفری, سید حبیب حسین کاظمی, سیدہ صغرا بانو, سید محمد حسن جعفری, سیدہ فاطمہ جعفری, سید حیدر حسین جعفری, سید ضامن حسین جعفری, سید شوکت حسین جعفری, سید عاشق حسین جعفری, سیدہ امت المجید جعفری, سیدہ امت الحسن جعفری, اور دلشاد صاحب کے دیگر تمام مرحومین, مجلس سننے والے, آن لائن مجلس دیکھنے والے, جتنے مومنین و مومنات تھے سب کی مرحومین کی ارواح کو بھی ایصال فرما دے. بسم اللہ